بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جی تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام دوستوں بہنوں بھائیوں، آپ سب کے کیا حال ہے؟ آج ہمارے ساتھ پہلے کی طرح جناب محترم ڈاکٹر فیاض احمد صاحب بھی ہیں اور جناب محترم الشیخ فاروق حیدر صاحب بھی ہیں یمبا اسلامک سینٹر سے، اور جناب مولانا سر جمیل الوی صاحب بھی رہنمائی کریں گے، اور ان کے ساتھ ہماری پیاری آپی پہلے کی طرح محترمہ آپی حافظ بنت جاوید صاحبہ بھی ہیں۔ اور آج انشاءاللہ ہم ان کے والد مرحوم کی نعت جو ہے وہ بھی اس ٹرانسمیشن میں شیئر کریں گے، اور آپ سب سے دعا بھی ہے کہ ان کے والد صاحب کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں۔ اور آپ سب سے ایک اور ریکویسٹ ہے کہ یہ ایک وبا جو آئی ہوئی ہے، آزمائش ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے، ہمارے اوپر، پوری دنیا میں، ہمارے ہمسایہ ملک میں، تو آپ سب نے اپنی خصوصی دعا میں، ٹھیک ہے، افطاری کے وقت جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، سحری کے وقت کرتے ہیں، تہجد کے وقت کرتے ہیں، فرض نمازوں کے بعد آپ دعا کرتے ہیں، تو اپنی تمام دعاؤں میں خاص اہتمام کریں اس آزمائش سے نکلنے کا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر ہم نے مل کر دعائیں کرنی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ اس وبا سے نکالے گا۔ تو جناب ہم شروع کرتے ہیں اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز۔ تو سب سے پہلا جو کوشچن ہے وہ میرا سر جناب محترم ڈاکٹر فیاض احمد صاحب سے ہے۔ سر جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر جی آپ کے کیا حال ہے؟ سر جی جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ سر جی روزے کا کیا مطلب ہے؟ روزے کا صرف یہی مطلب ہے کہ بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی اعمال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے، ٹھیک ہے، اور ایسے اعمال ہیں جو ہمیں چھوڑنے چاہیے اور ہمیں کرنے چاہیے، ٹھیک ہے، اور ایسی نیکیاں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے، اور ایسے گناہ ہیں جس سے ہمیں بچنا ہے، پھر روزے کا جو حق ہے وہ پورا ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آنکھ کا گناہ ہوتا ہے، زبان کا، کانوں کا، ہمارے ہاتھوں کا، ہمارے پاؤں کا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو کہ ہم کرتے ہیں جس کے کرنے کی وجہ سے شاید روزے کا حق جو ہے وہ ادا نہیں ہوتا۔ تو صرف بھوکا اور پیاسا رہنا تو روزے کا نام نہیں ہے نا۔ روزہ تمام ایسی باتیں ہیں جس کا خیال رکھنا ضروری ہے، پھر روزے کا جو حق ہے وہ ادا ہوتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں پتہ ہوتی، جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ ان کا روزہ جو ہے وہ شاید اصل حق ادا نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو اس بارے میں آپ رہنمائی کر دیں۔ اور سر جی آپ کا رمضان المبارک کیسا گزر رہا ہے؟ اچھے دن گزر رہے ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نہیں بھائی، الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، الحمدللہ اللہ کی رحمتیں ہیں، اور رمضان المبارک بھی اللہ کی رحمتوں سے بہترین گزر رہا ہے۔ اللہ ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو، ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ آپ کا سوال جو ہے وہ روزے کے حوالے سے کہ روزہ جو ہے یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ محض سارا دن بھوک اور پیاس یہ کاٹنا یہ روزہ ہے، یا کہ دیگر کچھ اور بھی اس کے لوازمات ہیں، کوئی اور بھی معاملات ہیں، کوئی گناہوں سے بھی بچنا، آنکھ، ہاتھ، دیگر جسم کے ہمارے جو معاملات ہیں ان کو بھی ہم نے گناہوں سے بچانا ہے؟ جی بالکل، یہ جو روزہ ہے یہ ہماری بھوک اور پیاس یہ نہیں مطلوب شرعی طور پر کہ روزہ کے پیچھے ہم نے صرف بھوکا پیاسا سارا دن رہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ بات واضح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الصیام من الاکل والشرب، کہ یہ روزہ جو ہے یہ کھانے اور پینے کو محض یعنی چھوڑنے کا نام نہیں ہے، یہ کھانا اور پینا چھوڑنا نہیں۔ انما الصیام من اللغو والرفث، حدیث میں آتا ہے یہ روزہ جو ہے لغویات، فضولیات، برائیاں، بے حیائیاں، ان کو ترک کرنے کا نام روزہ ہے۔ تو روزہ صرف خالی بھوک پیاس کاٹنے کا نام نہیں ہے، بلکہ گناہوں کو چھوڑنے کا نام روزہ ہے۔ کھانا پینا بھی ہم چھوڑیں اور گناہوں کو بھی ہم چھوڑیں، بلکہ اگر ہم نہیں چھوڑیں گے تو بخاری شریف میں روایت ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، جس بندے نے روزہ رکھ کے بھی جھوٹی باتیں، قول الزور سے مراد ہر جھوٹی بات، غلط بات، نامناسب بات، چغلی بھی اسی میں آ جائے گی، کسی پہ بہتان یہ بھی اسی میں آ جائے گا، جس طرح جھوٹ بولنا یہ بھی آ جائے گا، بد کلامی، بد زبانی وہ بھی اس میں آ جائے گی، قول الزور،
تو جس نے قول الزور نہیں چھوڑا، من لم یدع قول الزور والعمل بھی، اور اس پہ عمل کرنا، جھوٹی بات پہ، بات پہ، غلط کام پہ عمل کرنا نہیں چھوڑا، آپ نے فرمایا فلیس للہ حاجہ، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے فی ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ یہ بندہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ سے بالکل واضح طور پہ ہمارے سامنے یہ نقطہ ملتا ہے کہ محض کھانا پینا چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ کھانے پینے کے ساتھ ہم نے لغویات چھوڑنی ہے، جھوٹ چھوڑنا ہے، غلط حرکتیں چھوڑنی ہیں، برائیاں چھوڑنی ہیں، بے حیائیاں چھوڑنی ہیں۔ جب یہ چیزیں ہم نہیں چھوڑیں گے پھر اللہ کو ہمارے روزے کی بھوکے پیاسے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ صحیح حدیث میں واضح طور پہ نقطہ ملتا ہے، بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا رب صائم، کئی روزے دار ایسے ہیں لیس لہ من صیامہ، کہ ان کو کچھ اس کے روزے میں سے نہیں ملتا الا الجوع، سوائے بھوک کے، یعنی صرف بھوک ہی کاٹتے ہیں اور روزے میں ان کو کچھ نہیں ملتا۔ مراد سے یہی ہے کہ جو بندہ روزہ رکھ کے بھی برائیاں نہیں چھوڑتا ہے، میں خالی بھوک پیاس ہی کاٹتا ہے، تو پھر یہ خالی بھوک پیاس ہی کاٹتا ہے، اس کے روزے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کو اس کے ایسے بھوکے پیاسے خالی رہنے کی۔ کیونکہ بیسیکلی قرآن مجید کے بھی آیت کو اگر دیکھیں نا تو روزے کا مقصد تقویٰ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر اور تم سے پہلے لوگوں پر روزے جو فرض کیے گئے ہیں اس لیے فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ تقویٰ کیا ہے، متقی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کے گناہ سے بچنے والے ہم بن جائیں۔ تو جب روزے کا مقصد ہم نے گناہ چھوڑ کے پورا نہیں کرنا تو پھر خالی بھوک پیاس تو اس کا مقصد ہے ہی نہیں۔ یہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ نے یہ بات نہیں فرمایا کہ تمہارے لیے روزے اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ تم بھوکے رہو، لعلکم تجوعون، یہ نہیں کہا لعلکم تعطشون تاکہ تم پیاسے رہو، نہیں، لعلکم تتقون کہا تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تم پرہیزگار بنو، گناہوں سے بچنے والے بنو۔ یہ روزے کا بنیادی مقصد ہے۔ جب یہی پورا نہیں ہوگا تو سمجھ لیں ہم بھوک پیاس ہی خالی کاٹ رہے ہیں۔ اس لیے صرف ہم نے روزہ رکھ کے خالی کھانا پینا نہیں چھوڑنا بلکہ ہر گناہ کو چھوڑنا ہے، پھر ہمارے روزے کا اصل مقصد جو ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب مرحوم محترم جناب حافظ جوید صاحب کی نعت ہے، بہت ہی اچھی آواز میں انہوں نے نعت پڑھی ہے، تو سنیں، بہت سکون ملے گا انشاءاللہ آپ کو، اور اگر اچھی لگے تو اس کو آگے بھی آپ نے شیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر ہمارے ساتھ اور علماء بھی ہیں اور بہنیں بھی ہیں، تو ہم ڈسکس کریں گے اور بھی ٹاپکس انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجع شفاعته، هو الحبيب الذي ترجع شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير
الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اب جناب محترم الشیخ مولانا جمیل العلوی صاحب سے کوشچن ہے کہ سر جی روزہ کشائی کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں آپ پلیز رہنمائی کر دیں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. نعیم سجاد بھائی پوچھ رہے ہیں کہ روزہ کشائی کا کیا حکم ہے. پہلی بات ہے روزہ کشائی کسے کہتے ہیں؟ روزہ کشائی کہتے ہیں روزہ افطار کروانا. اور اس بارے میں زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر صائما كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيء. جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جیسے روزے دار کو اجر ملتا ہے، لیکن روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی. یہ ترمذی کے اندر 807 نمبر، سنن ابن ماجہ میں 1746 نمبر حدیث ہے. اسے ابن حبان نے صحیح کہا ہے اور شیخ البانی نے اپنی صحیح الجامع میں 6415 نمبر اس حدیث کو صحیح کہا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں والمراد بتفطیرہ ان یشبعہ، اختیارات میں کہتے ہیں کہ تفطیر الصائم سے مراد ہے کہ اسے پیٹ بھر کے جو ہے کھانا کھلایا جائے، یعنی اس کی حاجت کھانے کی پوری کی جائے. اور سلف صالحین اس پر بڑے حریص تھے. کھانا کھلانا جو ہے یہ افضل عبادات میں سے ہے. اور بعض سلف یہ کہتے تھے کہ میں 10 اپنے ساتھیوں کو کھانے کی دعوت دوں اور انہیں وہ کھانا کھلاؤں جو وہ پسند کرتے ہیں، یہ میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے اس سے کہ میں 10 غلاموں کو آزاد کروں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے. اور بہت سے سلف صالحین میں سے جو ہے وہ روزے کی حالت میں جو ہے افطار کروایا کرتے تھے، جن میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، داؤد الطائی اور مالک ابن دینار، احمد ابن حنبل. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ جو ہے لا یفطر الا مع الیتامى والمساکین، ہمیشہ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ روزے کا افطاری کا اہتمام کرتے، اکیلے نہ کرتے. اور بعض سلف جو ہے اپنے بھائیوں کو کھانا کھلاتے اور وہ روزے میں ہوتے اور ان کی بیٹھ کر خدمت کرتے. ان میں حسن اور اسی طرح عبداللہ ابن حسن بصری اور عبداللہ ابن مبارک ہیں. ابو سوار العدوی کہتے ہیں کان رجال من بنی عدی یصلون فی هذا المسجد ما افطر احد منهم على طعام قط وحده. ابو سوار العدوی کہتے ہیں کہ یہ بنی عدی میں سے ہیں کہ اس مسجد کے اندر جو نماز پڑھنے والے تھے ان میں سے کبھی بھی کوئی اکیلا کھانا نہ کھاتا ہے رمضان میں. ان وجد من یاکل معه اکل، کوئی مل جاتا ساتھ کھانے والا تو کھا لیتے، ورنہ اپنا کھانا مسجد میں لے آتے، خود بھی کھاتے اور لوگوں کے ساتھ وہ کھانا کھاتے. تو کھانا لوگوں کو کھلانا، افطار کروانا یہ بہت بڑی عبادت ہے. اس عبادت سے اور بہت سی عبادتیں پنپتی ہیں اور جو ہے اور بہت سی عبادات جو ہے اس میں بندہ جو ہے یہ ذریعہ بنتی ہے کھانا کھلانا اور عبادات کا، جن میں محبت ہے، آپس میں تودد ہے. کھانا کھانے والے جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھاتے ہیں آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے. اور محبت جو ہے آپس میں وہ جنت میں جانے کا سبب ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا. فرمایا تم جنت میں نہیں داخل ہوگے حتیٰ کہ ایمان لے آؤ، اور تمہارا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہوتا حتی تحابوا، یہاں تک کہ آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ. اور اس میں پھر یہ بھی ہے
کہ نیک لوگوں کے ساتھ مجلس اور بیٹھنا جو ہے یہ بھی رحمت کا باعث ہے اور اجر کا باعث ہے، اور اطاعت کے معاملے میں ایک دوسرے سے تعاون کا یہ ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ عبادات ہمیں کرنے کی اور بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اب جناب محترم الشیخ فاروق حیدر صاحب ینبع اسلامک سینٹر سعودی عرب سے، تو ان سے کویشچن کیا گیا ہے، تو ان کا یہ رپلائی کریں گے قرآن پاک کے حوالے سے، قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے، کہ جسٹ تلاوت کرنا کافی ہے یا اس کو سمجھنا کہ ہم ساری زندگی قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک کی کچھ تو آیتوں کا ترجمہ ہمیں پڑھنا چاہیے، جو کہ ہماری زندگی کے ایسے مسائل ہیں جو وہاں سے اخذ ہوتے ہیں، تو ہم اس کی کوشش نہیں کرتے، اور قرآن پاک کو ویسے پڑھنے کا کتنا ثواب ہے اور ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، تو اس بارے میں سر محترم رہنمائی کریں گے، تو آئیے سنتے ہیں ہمیں ان کی رہنمائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہم بغیر ترجمے کے پڑھتے ہیں اور ساری عمر پڑھتے رہتے ہیں، سمجھ نہیں آتا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور کیا صرف ترجمہ پڑھیں، عربی تلاوت نہ کریں تو اس کا بھی ثواب ہے؟ تو قرآن مجید کے بارے میں جو حدیث ہے کہ 1 حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ہیں، تو یہ عربی میں جو تلاوت ہے قرآن مجید کی، اس کے اوپر ثواب ہے۔ ترجمہ پڑھنا یا قرآن مجید کو سمجھنا یہ مسلمان کے اوپر فرض ہے، اس کو سیکھنا چاہیے قرآن مجید کا ترجمہ، اور قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ یہ ہم لوگوں کی کوتاہی ہے، سستی ہے اور غفلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی اس پہ وعید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ قرآن مجید پہ غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے اوپر ان کے دلوں پہ تالے لگے ہیں۔ تو اس آیت میں خطاب تو مشرکین سے تھا، لیکن مسلمانوں کے لیے بھی یہ نصیحت ہے۔ بہت ساری بڑی ایک تعداد ہے مسلمانوں کی، قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو قرآن مجید سمجھ نہیں آتا۔ تو یہ کوتاہی اور کمزوری ہے، اس کو دور کرنا چاہیے، اور قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ جو مشہور حدیث بیان کی جاتی ہے کہ مسلمان مرد و عورت پہ علم حاصل کرنا فرض ہے، تو وہ علم جو ہے یہی قرآن مجید کا علم ہے۔ یہ قرآن مجید ہمارے لیے کتاب نازل ہوئی ہے، اس کو پڑھ کے اس کے اوپر عمل کرنا، اس کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ پیارے رسول علیہ السلام کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پیارے رسول علیہ السلام سے 10 آیتیں سبق لیتے، اور پھر ان آیات کو سمجھ کے یاد کر کے ان کے اوپر عمل کر کے پھر اور سبق لیتے۔ تو یہ قرآن مجید سیکھنے کا جو ہے وہ انداز ہے۔ ہمارے ہاں تو لوگ جو ہے وہ بس ناظرہ ایک دفعہ شروع سے لے کے آخر تک قاری صاحب کے پاس پڑھ لیا تو سمجھتے ہیں کہ بس یہ بہت بڑا ہم نے کر لیا کام۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، واللہ عالم بالصواب۔ اب آپی بنت جاوید صاحبہ ایک ٹاپک پر ڈسکشن کریں گی، شادی کے حوالے سے، لڑکیوں کی شادی کے حوالے سے، اور بھی مختلف اسی سے ریلیٹڈ مسائل ہیں جو کہ ہم خواہ بنا لیتے ہیں، اور پوزیٹیو تھنکنگ کے بارے میں باتیں کریں گے۔ بہت اچھا ان کا ہر بار کوشش کرتی ہیں، یہ لیکچر ہوتا ہے، اور تو یہ آپ سب نے سننا ہے، اور ہمیں بہت ہی اچھی رہنمائی ملتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو سنیے آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بچوں کی شادی کے مسائل، اور پھر بچوں کی شادی کرانے کے لیے غلط وسائل کا استعمال۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تقریباً آج ہر گھر میں ہماری بہن بیٹھی ہے، بیٹی بیٹھی ہے، جن کی عمریں بڑھتی ہی بڑھتی جا رہی ہیں، اور میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، نہ خوبصورتی کی کمی ہوتی ہے، نہ ایجوکیشن کی کمی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ اچھے گھرانے سے بھی ہوتی ہیں، سمجھدار ہوتی ہیں، پڑھی لکھی ہوتی ہیں، ہر ہنر ہوتا ہے، اور اس کے باوجود بھی ہماری بہنوں کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی، اور والدین اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ مطلب جس طرح سے بہنوں کے مسائل ہیں، بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، اسی طرح سے بیٹوں کا بھی یہی حال ہے آج تقریباً۔
تو والدین کی سب سے بڑی یہی پریشانی ہوتی ہے. بیٹوں کی پھر بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ چلو ان کی آج نہیں تو کل ہو جائے گی, ٹھیک ہے, لیکن والدین کو بیٹیوں کی زیادہ فکر ہوتی ہے. یہی کہ آج ہم بیٹھے نہیں بیٹھے, یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو خود اپنے ہاتھوں سے رخصت کر کے اس دنیا سے جائیں. ایک خواہش ہوتی ہے, ایک تمنا ہوتی ہے کہ مطلب بیٹی ہے, ہم ان کو اپنے آنکھوں سے سامنے خود ہی رخصت کر دیتا کہ بعد میں ہمارے بچوں کو زمانے کے جو حالات ہیں ان کا سامنا نہ کرنا پڑے, ٹھیک ہے. اور والدین بالکل اپنی جگہ پر صحیح ہوتے ہیں. جو بیٹے کے فرائض ہیں وہ خود ادا کر کے جانا چاہتے ہیں اس دنیا سے. اللہ پاک ہر کسی کے مسائل حل کرے, اللہ پاک ہر کسی کی پریشانی دور فرمائے, اللہ پاک میرے ہر بہن کے نصیب اچھے کرے, آمین ثم آمین. لیکن والدین سے میرے یہی درخواست ہے, یہی گزارش ہے کہ اپنی بیٹیوں کی شادی کرانے کے لیے ٹھیک ہے آپ سب کچھ کریں, آپ کو نہیں روکتے, لیکن یہ ہے کہ غلط وسائل کا استعمال نہ کریں, ٹھیک ہے. ہم بیٹیوں کی شادی کرانے کے لیے غلط وسائل کا اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ ہم بالکل بھی نہیں سوچتے کہ آیا جو ہم یہ طریقہ جو اختیار کرنے جا رہے ہیں, یا جو کام ہم بیٹی کی شادی کرنے کے لیے جا رہے ہیں, آیا اس میں کہیں اللہ اس کے رسول کی ناراضگی تو نہیں, ٹھیک ہے. ہم بالکل بھی نہیں سوچتے. مثال کے طور پر ہم نے تو ویسے تو بہت کوششیں کی ہوتی ہیں, بہت صبر بھی کر لیتے ہیں, بہت زیادہ انتظار بھی کر لیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے ہو جائے گا, بیٹے کا رشتہ ہو جائے گا. مطلب 30-40 سال 45 سال اس طرح سے بیٹے کی عمر ہو جاتی ہے, لیکن رشتہ نہیں ہو رہا ہوتا نا. تو پھر یہ ہے کہ ہم غلط طریقے بھی اختیار کرتے ہیں, لیکن بغیر سوچے نا, کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ بعد میں ہمیں کن وسائل کا سامنا کرنا پڑنا ہے, یا پھر کہیں اللہ پاک تو مجھ سے ناراض نہیں ہوگا, کیا دین میں مجھے اس بات کی اجازت دی گئی ہے. نہیں, ہم کچھ بھی نہیں سوچتے. مثال کے طور پر کہ ہم کسی بابا یا بی بی کے بارے میں سننے رکھتے ہیں کہ بھئی فلاں جگہ پر کوئی ہے, وہ بھئی بہت اچھا تعویذ دیتا ہے یا کالا جادو کرتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے, تو ہم اس چیز پر زیادہ یقین کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو سم ٹائم ہم کسی ریفرنس کے تھرو جب پہنچتے ہیں, اور جب بیچ میں کوئی ریفرنس ہوتا ہے, کوئی بہن ہوتا ہے, کوئی بھائی ہوتا ہے جو ہمیں ان کے بارے میں بتاتا ہے, تو ہمارا یقین اور بڑھ جاتا ہے, ٹھیک ہے. جب ہمیں ادھر ادھر کے کہانی سناتے کہ اس نے اس کا بھی کام کیا ہو گیا, اس کا بھی کام کیا ہو گیا, چاہے ہوا ہو یا نہ ہوا, لیکن یہ ہے کہ ہمارا ذہن بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. ان کی بات کا یقین کرتے ہیں, ہم ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب یہ بھی نہیں دیکھتے ہم کہ آگے والا جو ہے وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے, ٹھیک ہے. آگے وہ جو کام کرنے جا رہا ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق کام کرتا ہے یا نہیں کرتا, ٹھیک ہے. اور تیسرا بات یہ ہے کہ مطلب کس طرح سے کرتا ہے, آیا وہ صحیح بھی ہے یا نہیں, ٹھیک ہے. تو ہم کچھ بھی نہیں سوچتے. جس طرف ہمارے قدم بڑھ رہے ہوتے ہیں نا, اس طرف اللہ کی ناراضگی بڑھ رہی ہوتی ہے. آج ہمارا ایمان اتنا کمزور پڑ چکا ہے کہ مطلب ہم اس انسان کے پاس جا رہے ہیں اپنی بیٹی کی قسمت بنانے کے لیے, ٹھیک ہے, جس انسان کو میرے رب نے بنایا ہے, جس انسان کی قسمت کو میرے رب نے بنایا ہے, ٹھیک ہے. آج اسی انسان کے پاس جائیں گے کہ آپ میری بیٹی کی قسمت اچھی کر دیں, آپ میری بیٹی کا نصیب اچھا کر دیں کہ اس کے لیے شادی کے دروازے کھل جائیں. وہ انسان ہماری بیٹی کی کیا قسمت اچھا کرے گا جس کی قسمت خود میرے اللہ نے بنائی ہے. جب ہم غلط طریقہ اختیار کریں گے نا, تو ظاہر سی بات ہے اسی طرح کے مسائل ہمارے لیے استقبال کرتی ہیں, ٹھیک ہے. والدین کو میری درخواست ہے, گزارش ہے کہ اس طرح کے غلط اسٹیپ کبھی نہ لیجیے گا. اگر آپ اپنے بیٹے کا نصیب اچھا چاہتے ہیں, اگر آپ اپنے گھر میں اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں, غلط اسٹیپ کبھی نہیں لینا. پیر فقیروں والا, تعویذات والا اور کالے جادو والا تو بالکل بھی نہیں. خدا را ان چیزوں سے بچیں اور ہر لمحہ بچیں, چاہے وہ جس قسم کا بھی ہے, ٹھیک ہے. آج ہمیں ذرا سے کوئی دکھ پہنچتا نہیں ہے, ذرا سے کوئی نقصان ہوتا نہیں ہے, فلاں نے جی کچھ کرا رکھا ہے, فلاں نے جی کچھ کرا, فلاں نے تعویذ کرا رکھا ہے, فلاں نے جادو کرا رکھا ہے, فلاں نے ایسے ہی کر رکھا ہے. مطلب آج ہمارے ذہن ہی ایسے بن چکے ہیں کہ بس کرا رکھا ہے, ٹھیک ہے. آج روزگار میں ذرا سے نقصان ہوا ہے, بھئی فلاں نے ایسے کر دیا,
بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا، فلاں نے ایسا کر دیا، بھئی ہمارے مکان کا کچھ مسئلہ ہوا ہے، فلاں نے ایسا کر دیا، ٹھیک ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، فلاں نے ایسا کر دیا. مطلب ہمارا ذہن ایسے پختہ بن گیا ہے کہ بس کرا رکھا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں صرف اپنے ذہنوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ پر توکل رکھیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں. ہمارے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، آپ استخارہ کریں، ٹھیک ہے، اور پنجگانہ نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو زندگی کا ہر سکون ملے، ہر سکھ ملے، آپ کی زندگی کی ہر پریشانی دور ہو، ہر مطلب جو کچھ آپ چاہتے ہیں نا آپ کو مل جائے، تہجد کی پابندی کر لیں. اللہ پاک ہر چیز آپ کے قدموں میں ڈال دے گا، میرا یہ یقین ہے. آپ آزما کے دیکھ لیں. اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کے بیٹوں کی شادیاں ہو جائیں، آپ کے روزگار اچھا ہو، آپ کے جو بھی زندگی کی پریشانیاں ہیں سب دور ہو جائیں، پنجگانہ نماز کے ساتھ نا تہجد کی پابندی کر لیں. پھر آپ دیکھیں کہ کون سی پریشانی آپ کی زندگی میں رہتی ہے. پھر بھی اگر کوئی زندگی میں پریشانی ہوتی ہے نا تو یہ نہ سمجھیں، یہ نہ سوچا کر کہ ہے میں تو اتنا نیک ہوں، یا نیک میری بہن سمجھتی کہ میں اتنی نیک ہوں، بھی پنجگانہ نماز پڑھتی ہوں، تہجد پڑھتی ہوں، تلاوت کرتی ہوں، ذکر اذکار کرتی ہوں، کوئی اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرتی، اس کے باوجود بھی مجھے ان 2-4 مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کیوں؟ آخر میرے ساتھ ہی کیوں؟ فلاں تو بھئی اتنی گناہ گار ہے، وہ نماز نہیں پڑھتی، تلاوت نہیں کرتی، ایسے نہیں کرتی، ماں باپ کی بھی اتنی نافرمان ہے، تو وہ تو بڑی خوشحال ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ بھی سوچتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ جو جتنا زیادہ عبادت گزار ہوتا ہے نا اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کو پسند ہے کہ اس کو اپنی آزمائش میں ڈالے. ٹھیک ہے، کہ آیا جی میرا بندہ یا بندی میری آزمائش میں پورا اترتا ہے یا نہیں، آیا جی صبر کرتا ہے یا نہیں، تو اللہ پاک اس کو دوہرا اجر عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو مطلب دوسری طرف نماز وغیرہ نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، تو اور وہ خوشحال بھی ہے، سکون میں ہے، تو اللہ پاک ایسے لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے کہ تو کر گناہ تو جتنے کر سکتا ہے. اللہ پاک اس کی مطلب کہ عمر بھی اتنی زیادہ لمبی کر دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے یا تو وہ کسی مطلب ہے کہ موڑ پہ وہ سنبھل جائے، توبہ کر لے. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ پاک بھی ڈھیل دیتا ہے کہ کر گناہ جتنے تو کر سکتا ہے اس دنیا میں، آنا تو نے میرے پاس ہے. ٹھیک ہے نا، تو ہمیشہ پازیٹیو سوچا کریں، یہ سوچا کریں کہ میں اتنی عبادت گزار ہونے کے باوجود بھی اگر اللہ پاک نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے تو خود کو خوش نصیب سمجھا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس آزمائش کے قابل سمجھا ہے. جبکہ شکایت نہ کیا، آج ہمارا ذرا سا سر میں درد ہوتا نہیں ہے، اسٹیٹس پہ لگا دیتے ہیں، دنیا کو بتانا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لوگ آپ کے ہمدرد بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہمیں سکون مل جاتا ہے کہ ہائے لوگ ہمارے اتنے خیر خواہ ہیں. کوئی ہمارا خیر خواہ نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو بہرحال اپنے بچوں کی شادی کے لیے نا صرف اور صرف اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ پاک کے آگے روئیں، اللہ پاک کے آگے گڑ گڑائیں، اللہ پاک کے آگے جو کچھ ہو سکتا ہے نا اللہ پاک کے آگے کریں. ٹھیک ہے، خاص طور پر تہجد میں دیکھتی ہوں کہ کون سی میرے بیٹے گھر میں کوارے بیٹھتی ہے. آپ یہ صرف اس پر عمل کر کے دیکھ لیں ایک بار. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ایک بار رات کو اٹھ کے تہجد نماز پڑھ لیں، دعا کر لیں، بس پھر ختم. نہیں، اس طرح سے نہیں ہوتا. جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ جب واٹس ایپ میں جو ہمیں مطلب کہ میسج کرتا ہے تو وہ ٹاپ پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، فرسٹ پہلے مطلب فرسٹ پہ ہوتا ہے، باقی میسیجز نیچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا، مثال کے طور پر فجر میں میری کسی بہن نے نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ فرسٹ نمبر پہ ہے. ظہر میں اس نے قضا کر دی، نہیں پڑھی. ٹھیک ہے، اب ظہر نے کسی اور نے نماز پڑھی ہے نا، وہ تو اب مطلب کہ آگے ٹاپ پہ، اب جس نے قضا کر دی وہ تو اب نیچے والے نمبر پہ چلا گیا ہے نا. اسی طرح سے یہ ہے کہ ہم نے اس میں ناغا نہیں کرنا، ہمیشہ ٹاپ پہ رہنا تاکہ اللہ پاک کہ ہم فہرست اول میں رہے. ٹھیک ہے، تو کوشش کرنی ہے کہ غلط طریقہ کبھی استعمال نہیں کرنا جس سے اللہ پاک کی ناراضگی ظاہر ہو. تو اکثر میری بہنیں بھائی میرج بیورو جاتے ہیں یا مطلب رشتے کرانے والی ہوتی ہیں گھر پہ، تو وہ بھی مطلب کہ اس طرح سے ہم کافی پیسہ لٹا دیتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی شادیاں ہو جائیں. ٹھیک ہے، آپ یہ کریں، میں نہیں روکتی، بالکل نہیں روکتی،
ہمیں اپنے بچوں کی شادی کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، لیکن دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کہ مطلب کہ ایک تو جو بھی ہے آپ کے مطلب کہ رشتہ کرانے والی یا کرانے والا بھائی، تو ایک تو مطلب پورا اعتماد ہونا چاہیے. مطلب آج کل نا بہت سے ٹھگ باز ہیں، مطلب آپ سے پیسہ بھی بٹور لیتے ہیں ایڈوانس میں ہی، ٹھیک ہے، اور بعد میں وہ تو اس طرح سے غائب ہوتے ہیں کہ بعد میں پھر آپ کو اپنی شکل و صورت نہیں دکھاتے، یا پھر اسی طرح سے رشتہ ایسے رشتے آپ کو دکھائیں گے کہ آپ کو خود سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ ہاں میں نے یہ نقصان کیا ہے، ٹھیک ہے. یا پھر سم ٹائم اگر کہیں رشتہ کرا دیتے ہیں تو بعد میں پھر وہ ہم خود ہی سر پکڑ کے نا پیٹ رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہم مطلب کہ نا ان کے ذریعے، میرج بیورو کے ذریعے اس طرح سے ہم رشتہ نہ کراتے، ہماری بیٹی ہمارے گھر میں بیٹھے رہتے تو ہماری بیٹی بھی آج سکون میں ہوتی ہمارے آنکھوں کے سامنے، اور آج ہم خود بھی سکون میں ہوتے، ٹھیک ہے. ایسے بہت سے مسائل اور ایسے بہت سی کہانیاں ہیں جو ہم بعد میں ان مسائل کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم نہیں سوچتے کہ اگر ہم یہ نہ کریں، غلط طریقہ اختیار نہ کریں، تو یہ ہے کہ آج پھر بھی چلو سکون ہے، کہیں ایسا نہ ہو کال کو ہمیں ان پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، ٹھیک ہے. جب ہم کر لیتے ہیں تو بعد میں ہم پچھتا رہے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں پچھتاوے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ہاتھ میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو بیٹیوں کی شادی کرانے کے لیے اسی طرح سے یہ ہے کہ جب ہم ان میرج بیورو کا سہارا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے بھی آگے بہت سے ڈیمانڈ ہوتے ہیں کہ بھئی مطلب جس طرح سے آج کل مکان پلاٹ یہ وہ سب کچھ ٹھگ ٹھگ لیتے ہیں، پھر بعد میں آپ کا کوئی نہیں بنتا، ٹھیک ہے، صرف اور صرف آپ کو نقصان ہوتا ہے. تو اسی لیے میں آپ کو بار بار درخواست کروں گی کہ اس طرح سے اپنے آپ کو اذیت میں نہ ڈالیں، خود جان بوجھ کے، ٹھیک ہے. تو اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں، اللہ پاک پہ توکل رکھیں، غلط ذرائع کا استعمال بالکل نہ کریں. میری بار بار سب سے یہی درخواست ہے. میں یہ بالکل نہیں کہتی کہ اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے آپ تگدو نہ کریں، کوشش نہ کریں، ٹھیک ہے. تو میں نے صرف بات کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ صرف اللہ پاک کو یاد رکھیں، اللہ پاک کے آگے دعا کریں، اور دوسرا یہ کہ اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے پازیٹیو وے استعمال کریں، ٹھیک ہے، جس سے اللہ پاک کی ناراضگی نہ ہو. بیٹی کی شادی کے لیے کوشش کریں، ٹھیک ہے، لیکن پازیٹیو وے میں، ٹھیک ہے، جس سے ہمیں کسی مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے اور بآسانی ہماری بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں. اور باقی اللہ پاک میرے سب بہنوں کا نصیب اچھا کرے، ٹھیک ہے. اللہ پاک میرے سب بہنوں کو اچھے رشتے عطا فرمائے، آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میں اپنی بنت جاوید صاحبہ کا، اور انہوں نے جو جو پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں وہ بہت ہی قابل تعریف ہیں. ان پوائنٹس کو جو انہوں نے ڈسکس کیا، اور بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، اور ان پوائنٹس پر بہت سارے والدین ہیں، بھائی حضرات ہیں، سسٹرز ہیں، وہ ان پوائنٹس پر توجہ نہیں کرتے، جن کی وجہ سے وہ بہت سارے مسائل کا سامنا پھر ان کو کرنا پڑتا ہے. بلیک میلنگ بھی اسی میں آ جاتا ہے، جیسے کہ کسی فقیر بابا ٹک سے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے گھر کا بھی تھوڑی سی انفارمیشن بتا دیتے ہیں کہ ہمارا بزنس یہ ہے یہ ہے یہ ہے، تو وہاں آپ کے پیسوں کا بھی لاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. چلو کوئی اور نہیں لاس، چلو پیسے، تو پیسے خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے، تو اگر ایسے ہی چلے جائیں، ٹھیک ہے، اور یہ فضول خرچی ہوتی ہے، سمجھیں کتنا نقصان ہوتا ہے، اللہ بھی ناراض ہوتا ہے اس طرح سے. اور یہی پیسے اگر کسی اور نیکی والی جگہ پر جائیں، ٹھیک ہے، اور اس نیکی والی جگہ پر جانے کی وجہ سے شاید آپ کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے. تو ان پیروں فقیروں ٹھگوں مختلف ایڈ چلا رہے ہیں، اخبارات، کیبل ٹی وی چینلز، ٹھیک ہے، اور کافی جو ہیں وہ چھپ چھپ کر گھر والوں سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، پھر بعد میں بڑے بڑے مسائل بن جاتے ہیں، اور ایسے مسائل بنتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتا سکتے، ٹھیک ہے. اور ایسے ہی مسائل کی وجہ سے کافی تو ہیں پھر سوسائڈ کی طرف اپنا قدم اٹھاتے ہیں، اور کافی جو ہے اور غلط طریقوں سے یعنی کہ
ان کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ان کی مشن ہوتا ہے، ٹارگٹ ہوتا ہے، جن سے وہ کنٹیکٹ کرتے ہیں وہ پورا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں زیادتی بھی آ جاتی ہے، مختلف قسم کے اور بھی مسائل آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور صحافی جی نے کہا ہے پوائنٹ ایک بہت ہی اہم کہ کنٹیکٹ کرتے ہیں میرج بیوروز والے، ٹھیک ہے، کرنا بھی چاہیے، اور آج کل تو ضرورت ہے، نہیں ملتا برادری میں یا ادھر ادھر ارد گرد رشتہ وغیرہ جو ہے وہ نہیں ملتا، تو ہمیں کنٹیکٹ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں، کچھ باتیں ہیں، اگر ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کنٹیکٹ کرے، رشتہ وغیرہ کی بات چلتی ہے، چلائیں، تو کچھ نہ کچھ یعنی کہ بندہ خطرے سے بچ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ سے کنٹیکٹ کراتا ہے لڑکی کے حوالے سے یا لڑکے کے حوالے سے، تو ایک تو آپ کے ساتھ کوئی بزرگ فیملی ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ اکیلے کی یا ہاں نہ کر دی، ٹھیک ہے، کوئی اور آگا پیچھا دیکھا نہیں، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ آگا پیچھا ویکھے نہیں، ہاں نہ ٹھوک دی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کوئی آپ نے بیک گراؤنڈ وغیرہ نہیں دیکھا اور ہاں نہ کر دی، اس طریقے سے تو پھر وہ رزق ہی ہوتا ہے، یا یعنی کہ تکا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ یوں ہی سمجھ جوا ہی ہو گیا، لگ گیا، ٹھیک ہے، ادروائز پھر رونا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو بہت ساری ایسی اہم باتیں ہیں جن کو نوٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ان کے اگر آپ میرج والوں کا تو یہی کام ہوتا ہے کہ کانٹیکٹ آپ کا کروا دینا، بقایا جو ویریفیکیشنز ہوتی ہیں وہ آپ کا کام ہوتا ہے۔ اگر میرج والے نہیں بھی کہتے تو آپ کو چاہیے کرنی چاہیے، کیونکہ ایک رشتے کا معاملہ ہوتا ہے، دو زندگیوں کا معاملہ ہوتا ہے، آپ کی بیٹی کا معاملہ ہو سکتا ہے، آپ کے بیٹے کا معاملہ ہو سکتا ہے، اور پوری زندگی کا معاملہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ ان کے محلے والوں سے پتہ کروائیں، ٹھیک ہے، کہ کیسا ہے گھر، ٹھیک ہے، 1 2 3 4 دفعہ جائیں ان کے گھر میں، ان کے گھر کا ماحول دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، ان کے گھر کے لوگ دیکھنے چاہیے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، یہ نہیں ہے لڑکے کا ہی صرف اٹھنا بیٹھنا، ان کے گھر کے لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا، آیا کہ وہ مساجد میں جاتے ہیں، اذان ہو رہی ہے، کیسا احترام ہے اسلامک۔ ایک کویشچن بھی آیا تھا ایک سسٹر کا کہ اکثر جو بہنیں ہوتی ہیں وہ گھر میں نماز وغیرہ یا اس طرح کی پابندی کرتی ہیں، لیکن سسرال میں جاتی ہیں جب، تو یہ اہتمام نہیں ہو پاتا، تو یہ بھی ایک بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے مسئلہ کہ وہ پہلے نوٹ نہیں کرتے کہ یہ گھر اسلامی ہے یا نہیں، اسلامی اصول اپناتا ہے یا نہیں، اسلامی اہتمام کا وہ کرتا ہے بندوبست یا نہیں، ٹھیک ہے، اسلامی باتوں کا خیال رکھتا ہے یا نہیں، یہ بھی باتیں جو ہیں وہ نوٹ نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے مسائل آتے ہیں۔ جو سب سے بڑی بات ہے، استخارہ کرنا چاہیے، اور استخارہ جو ہے وہ خود کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کا خود کا معاملہ ہوتا ہے، کسی اور کا معاملہ نہیں ہوتا، اور اب معاملہ آپ کا ہوتا ہے اور آپ کسی دوسرے کو کہیں کہ آپ استخارہ کر کے مجھے بتائیں، تو یہاں ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا؟ اگر نہیں بھی آتا تو بھی کریں، ٹھیک ہے۔ اور اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نمازی نہیں ہوں، گنہگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو پسند کرتا ہے کہ جو گنہگار لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو کہتا ہے کہ آئیں میری طرف، ٹھیک ہے۔ تو استخارہ جو ہے دین اسلام میں بھی یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے، کہیں بھی یہ حدیث موجود نہیں ہے کہ استخارہ جو ہے وہ کسی اور سے کروائیں، ٹھیک ہے۔ اور آج کل تو پروفیشنل لوگ بڑے بڑے بن چکے ہیں، اس طرح سے بندے کا دماغ معاف کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہاں واقعی بابا جی ٹھیک کہہ رہے، استخارہ خود نہیں کسی اور سے کروانا چاہیے، کیونکہ وہ تو بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے، وہ تو تہجد گار یا فلاں فلاں اتنی نمازیں پڑھتا ہے، یہ سچ بتائے گا۔ تو استخارہ جو ہے خود کرنا چاہیے، بقایا اہم باتیں جو ہیں وہ نوٹ کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر ممکن ہو تو جہاں رشتہ ہونا ہے وہاں ان کے محلے کی مسجد ہے، وہاں سے بھی بندہ پتہ کروا سکتا ہے، تھوڑا بہت ہاؤ نو، ٹھیک ہے۔ ان کے رشتہ داروں میں تھوڑا بہت آنا جانا چاہیے، پھر جا کر کوئی 15-10 دنوں میں اس طرح کا باتیں، بہت ساری باتیں ہیں، ٹھیک ہے، فیملی بزرگ، تو بہت ساری ایسی اہم باتیں ہیں۔ آپ اپنے فیملی میں جو لوگ ہیں آپ کے ساتھ سنسیئر ہیں، بزرگ ہیں، ان کو بتا دینا چاہیے کہ ہم یہ سٹیپ اٹھا رہے ہیں، ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو وہ بھی آپ کے اگر کوئی مسئلہ خدا نخواستہ فیوچر میں بن جائے تو وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، ٹھیک ہے، وہ آپ کا گواہ ہوں کہ یہ اس نے اس مقصد کے لیے سٹیپ یہ اٹھایا تھا، اس مقصد کے لیے اس نے یہ کام کیا تھا، یہ اس کا تو غلط کوئی مقصد نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کچھ نہ کچھ ایسی مشکلات سے بھی بچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بھی آپ نے کافی رہنمائی کی، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پر آپ کے لوگ ایکٹیویٹیز، آپ کے اسٹیٹس نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کی ایکٹیویٹیز نوٹ کرتے ہوئے آپ کے بارے میں تھوڑا بہت وہ جان جاتے ہیں، پھر آپ کے ساتھ سنسیئر بن جاتے ہیں، اور بعد میں پتہ
چلتا ہے کہ آپ کا وہ سارا کا سارا گھر کا ڈیٹا، آپ کی پرسنل چیزیں، آپ کی پرسنل باتیں جو آپ کسی کو بتانا نہیں چاہتے ہوتے، وہ ان کے تک پہنچ جاتی ہے، پھر بعد میں بلیک میلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ نہ سمجھا کریں کہ ہمارے ساتھ کوئی شنشیر ہے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ آپ ایک بات بتانا، 2 یا 3 یا 4 یا 5 10 باتیں آپ کو بتا کر، آپ کے ساتھ پرسنل وہ شیئر کر کے آپ کے منہ سے 1000 باتیں نکلوانا چاہتے ہیں۔ تو انٹرنیٹ پر خاص کر یہ آج کل کام ہو رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ، یونیورسٹیز، اور بھی آپ جیسے جاتے ہیں کسی سے کنٹیکٹ کرتے ہیں ایڈس جابس کے والے سے یا کسی پیر بابے کے والے سے، تو یہ مسئلے آ رہے ہیں۔ معصوم تو یہ بھی نہیں ہے کہ چہروں کے نیچے زندگی میں بہت سارے مسائل آتے ہیں جو معاشرے میں بھی ہمیں ان باتوں کا احتیاط آپ نے کرنا ہے، وہ نہ کریں، کیونکہ آپ کرنے چاہیے، ٹھیک ہے، شیئر بھی باتیں کرنی چاہیے، لیکن سنسیئر لوگوں کے ساتھ احتیاط کے ساتھ، ایسے لوگ پکڑ کر آپ کے رد آئے جا رہے ہیں، اور آپ کو بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں کہ ایسی چیزوں سے، ایسے لوگوں سے دور رہیے گا، ایسے جو کام کے حوالوں سے آپ کنٹیکٹ کرتے ہیں ان سے دور رہیے گا، تو سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ہم اگلی ٹرانسمیشن میں نئے ٹاپکس پر، تو اس ویڈیو کو شیئر لازمی کرنا، لائک بھی لازمی کرنا۔